الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزیزان محترم، ایک طرف خوشی اور مسرت کا موقع ہے، ہم لوگ ایک ایسی مجلس میں شریک ہوئے جو یقیناً یہاں کی روایتی مجلس ہے۔ آپ کو جتنے ندوی نظر آتے ہیں، کسی نہ کسی حیثیت سے، کسی نہ کسی بزم میں بیت بازی کی بزم میں شریک رہے ہیں۔ بیت بازی کی اپنی روایت بہت قدیم ہے اور اس سے طلبہ بہت سیکھتے ہیں اور ان کے پاس اشعار کا ایک خوبصورت ذخیرہ ان کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے ادبی ذوق کی آبیاری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اچھے اشعار اور منتخب اشعار یاد کرتے ہیں، اور نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ انہیں دوسروں کے سامنے آ کر پیش کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، پڑھنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ شعر اچھا وہی ہوتا ہے، اصمعی کے قول کو اگر صحیح مانا جائے، شعر کی تعریف کو درست مانا جائے تو شعر اچھا وہی ہے کہ جس کو ختم کرنے سے پہلے، مکمل کرنے سے پہلے اس کے معنی ذہن میں آ جائیں۔ اور ابن رشید کی تعریف کو اگر سچا اور صحیح مانا جائے اور قبول کیا جائے تو اچھا شعر وہ ہے جس کو جب پڑھا جائے تو ہر آدمی یہ کہے کہ میں بھی ایسا شعر کہہ سکتا ہوں، میں بھی اس خیال کو ادا کر سکتا ہوں، لیکن جب ادا کرنے کی کوشش کرے تو ناکام ہو جائے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا شعر وہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو ختم کرنے سے پہلے جو اس کا دوسرا قافیہ ہے، اس کا قافیہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے۔ گویا کہ سہل ممتنع کے اندر جو شعر کہا جاتا ہے وہ سب سے اچھا شعر ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ درست ہے، اور میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شاعری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شاعری ہوتی ہے اچھی شاعری، جس کو ہم سمجھ جاتے ہیں، جس کی تہ تک ہم اتر جاتے ہیں، یا اس میں کوئی اتھلا اور عامیانہ خیال ادا کیا جاتا ہے جو ہمارے ذہنوں کو اپیل کرتا ہے، تو ہم اسے اچھا شعر کہتے ہیں۔ لیکن شعر کی ایک قسم ہے عظیم شاعری اور عظیم اشعار، جو فرحت و انبساط سے شروع ہو کر فکر و تفکر اور خیالات کی رعنائیوں پہ ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تخیل شاعری کا اہم جز ہے، جس کا تفکر اور جس کا تخیل جتنا ہی زیادہ بلند ہوتا ہے، جس کا امیجنیشن عظیم ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اتنا ہی شعر وہ عظیم ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کبھی ہوتا ہے، آپ نے اس کی مثال میں دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ استاد ذوق کے ماننے والے دہلی میں آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں بہت تھے، اور استاد ذوق جو ہے دربار کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ اس زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا، روزمرہ میں داغ دہلوی کا طوطی بولتا تھا،
اور اس کے بعد کے بھی جو شعراء ہیں، قصیدے میں مرزا محمد رفیع سودا کا ثانی نہیں رہا کوئی، لیکن جو تفکرات اور جو تخیل کی بلندی اور جو تہداری اور جو معنی کی وسعت غالب کے یہاں پائی گئی، اس زمانے میں لوگوں نے اتنی قدر نہیں کی، اور لوگوں نے طرح طرح کے الزامات دیے، لیکن وہ آزاد منش جس نے تخیل کے اشب پر اپنے خیالات کی روانی کو پیش کیا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پیش کیا، کہ آج 250 سال گزرنے کے بعد وہ میر سے بھی زیادہ زندہ ہے، وہ وجہی اور قلی قطب شاہ سے بھی زیادہ زندہ ہے، وہ ولی دکنی سے بھی زیادہ زندہ ہے۔ میر جن کو آبروئے سخن، خدائے سخن، تاجدار سخن کہا جاتا ہے، لیکن اگر اردو کے اشعار کی رعنائیوں کو اور تخیل کو ورلڈ کلاس کے شعراء سے کسی نے اس کے ڈانڈے ملائے ہیں تو وہ غالب ہے۔ اور وہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی مجھے سبھی بزموں میں محسوس ہوئی جہاں جہاں میں گیا، کہ ہمارے یہ طلباء جو کہ عام طور سے عالیہ رابعہ اور ثالثہ اور اس کے بعد کے کلاسز کے طلباء ہوتے ہیں، وہ بہت سے مشہور اشعار جو غالب کے، میر کے، فانی کے، سودا کے، ناسخ کے، آتش کے، استاد ذوق کے اور داغ کے جو مشہور ہیں وہ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں۔ کم از کم ان کے مشہور اشعار کو تو یاد کر لینا چاہیے، جو پبلک میں زبان زدہ خاص و عام ہو، جس کو دنیا پڑھتی ہو، اس کو ہمارے طلباء نہ جانیں، یا جانے تو خراب اور غلط انداز میں جانیں کہ ہے شام ابھی کیا ہے۔ بہت سے الفاظ تھے جن کو میں نے قلم زد کیا، کہ جو شاعری میں زیادہ نہیں استعمال ہوتے۔ میں نے معتمد صاحب سے کہا کہ بھائی جو الفاظ شاعری میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، آئینہ ہے، دل ہے، غم ہے، ابرو ہے، تو اس سے ہمیں کوئی شعری یاد نہ ہو، وہاں تو شاعر کی قید نہیں ہے کہ آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جیسے۔ جب بھی کوئی مر جاتا ہے، انیس صاحب کل مر جائیں گے، ختم، او ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے، ہے نا؟ تو اب یہ شعر اگر ہم نہیں جانیں گے، ہم دنیا کو نہیں دیں گے، ہم اردو ادب کی زلف و کاکل کو آراستہ نہیں کریں گے، تو کہاں جائے گی یہ اردو؟ اردو جو ندوہ اس کے اساتین میں شامل ہے، شبلی اردو کے اساتین میں شامل ہیں، اور پھر اردو یہاں پہ بانجھ ہوتی نظر آئے، دوستو یہ بہت بڑا سقم ہے اور بہت بڑی مشکل کی چیز ہے یہ، کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے۔ آرزو کے اوپر شعر نہیں آ رہا ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اب یہ فکر جو ہے اپنی وزاداریوں کی، یہ کوئی اور نہیں نبھا پاتا ہے۔ کہنے کے لیے تو ہر آدمی نے سوچا، جیسے کہ عربی میں امرؤ القیس رہا، دوسرے شعراء رہے، اب دوسرے لوگوں نے سوچا میں بھی ایسے کہہ سکتا ہوں، لیکن اسمعی ہی رہا اور زہیر ابن ابی سلمہ وہی رہے، وہ ان کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر پایا۔ ان کا آئینہ دیکھ رہے تھے وہ بار بار۔ اب دیکھیں شاعر کا خیال اور تخیل کہاں جاتا ہے۔ آئینہ دیکھ رہے تھے وہ بار بار، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔
تو اس طرح سے آئینے کے اوپر بہت اشعار ہیں. اور جو ہے خواب آیا تو کہ نیند آتی ہے مگر خواب نہیں آتے ہیں، اور بے ادب ہیں انہیں آداب نہیں آتے ہیں، اور ہے غیب غیب. اب دیکھیے یہ ایک اس دور کے شاعر کا شاعرہ کا ایک شعر ہے کہ نیند آتی ہے مگر خواب نہیں آتے ہیں، بے ادب ہیں انہیں آداب نہیں آتے ہیں. اس کے مقابلے میں غالب میں جائیے آپ. ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. فکر کو لگانا پڑے گا، تھوڑی دیر سر کھپانا پڑے گا، اور محنت و مشقت کے بعد ان کے کچھ اشعار کے معنی آئیں گے. آگہی دام شنیدن بچھانا پڑے گا آپ کو کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھا، مدعا عنقا ہے اپنی عالم تقریر کا. اور پرسوں میں بیٹھا ہوا تھا اور ذرا سی دھوپ ہونے لگی اور اشعار انگڑائی لینے لگے، تو وہاں ایک دو استاد بیٹھے تھے اور انہوں نے کچھ چھیڑ دیا تو ہم نے کچھ اشعار سنائے. انہوں نے سن لیا اور 2 دن کے بعد آج کہنے لگے کہ ارے بھائی آپ کے اشعار تو بڑے غضب کے اس موقع پہ آپ نے سنایا کہ کلکتے کا. اب یہ ایک شعر ہے اور اس کا پس منظر بھی ہے، تو ہم نے کہا اس کا یہ پس منظر ہے کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے. اب ہائے ہائے کے قافیے کو کوئی نبھا نہیں سکا کہ سنا ہے کہ دہلی میں الو کے پٹھے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. اسی طرح سے بلبل ہے. میں 20 شعر بلبل پہ طلبہ کو سنا کے کہتا ہوں بھائی کچھ تو یاد رکھو. بھائی بلبل کے اوپر نظم انگریزی میں پڑھ رہے ہو تو انگریزی کا شعر تو کہیں سنانا نہیں ہے. ہم لوگ تو کام بھر کی انگریزی پڑھیں گے اپنا، کم سے کم اردو ہی میں پٹخ لے جائیں کسی کو. انگریزی میں نہیں پٹخ پا رہے ہیں تو اردو ہی میں پٹخ لے جائیں. تو ایسے ایسے کام کے اشعار یاد رکھنا چاہیے، لیکن اس کے تلفظ پہ بھی آپ اچھی طرح دھیان دیں تو ذرا مہربانی ہوگی. اور جیسے ایک لڑکا دیر پڑھ رہا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا دیر کیا ہے، کہ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں. وہ جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں. ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. تو اب یہ اشعار جو ہے اسی انداز سے جب پڑھے جائیں گے تو بہت اچھا لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور لڑکے نے ذرہ کیا پڑھا تھا، ذرہ کیا تھا، شعر میں نے نوٹ نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں. اس طرح کے جو الفاظ جو ہائے ہوس پہ ختم ہوتے ہیں وہ لکھا تو جائے گا ندوہ، پڑھا جائے گا ندوے. لکھا رہے گا اس میں کہ میں ندوہ جا رہا ہوں، لیکن جب پڑھا جائے گا تو کیا پڑھا جائے گا، میں ندوے جا رہا ہوں، میں ندوے. اور بولنے والا ایسے ہی بولے گا، لکھنے والا جب لکھے گا تو پھر اسے وہ ندوہ ہی لکھے گا. تو اسی طرح سے جتنے بھی ہیں، کمرہ ہے، فلاں ہے، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں اسی طرح سے ادا کیے جائیں گے. اور ایک لڑکے نے کیا پڑھا تھا، میرے وہ شعر کے ساتھ نوٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ یاد رہے. اور یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، تیرے وعدے پہ جیے ہم پر نہیں. میں جا رہا تھا اور حضرت نے ہمارے پڑھا تو ہم نے کہا یہ پر تو بہت شاک گزر رہا ہے، اس میں پر ور کا کوئی کام ہی نہیں ہے. پر تو جہاں ہو پر تجلی ہو، کچھ ہو پر لگا رہے. تو تیرے وعدے پہ جیے ہم، وہ مطلب پہ لکھیں گے نہیں تو اسی پر لکھا رہے گا، لکھا رہنے دیجئے. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے.
مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ تو بہرحال یہ سب اشعار جو آپ کے سامنے آئے تو بہت اچھا لگا، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ بہرحال غم دل کے نکتہ چینوں، کبھی دل لگا کے دیکھو، اور مجھے زخم دینے والوں کوئی زخم کھا کے دیکھو، میرے دل کو سوز غم سے بڑی روشنی ملی ہے، کبھی تم بھی اپنے دل میں یہ دیا جلا کے دیکھو۔ تو بہرحال حسن ماں گرچہ بہنگا میں کمال اچھا ہے، اس سے میرا مہ خورشید جمال اچھا ہے، اور بازار سے لے آئے، اور اب اس کو آپ ایسا پڑھیں گے کہ جس سے سمجھ میں آئے گا کہ اور بازار سے لے آئے، اگر ٹوٹ گیا نہیں، ارے اور لے آئیں گے بھائی، کیا مسئلہ ہے، ٹوٹ گیا نا اور لے آئیں گے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا یعنی اور دوسرا لے آئیں گے۔ تو یہ بہرحال شعر کا اپنا وزن اور اپنی اس کی موسیقیت اور اس کی نغمگی ہوتی ہے، اور غالب کا ہر شعر ایسا ہے کہ وہ موسیقی کی لے پر گایا جا سکتا ہے، ہر شعر ایسا ہے کہ موسیقی کی لے پر اسے گایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال لڑکے یہ سمجھنے لگے ہیں، میں غالب ذرا 2-4-6 بار زیادہ کہہ دیتا ہوں تو سمجھتے ہیں کہ اقبال مخالف تنظیم کے سربراہ ہیں۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے جب استاد ذوق کو چھوڑا اور سر آرنلڈ نے انہیں سکھایا اور بتایا، سر عبد القادر نے اور خود ان کے والد صاحب نے، کہ یہ عاشقی کا جھوٹا پلندہ جو ہے اس کو چھوڑیے اور مطلب کی بات کیجئے، کچھ پیغام دیجئے، کچھ ایسے نوجوانوں کو آپ کچھ چیزیں بتائیے کہ جو آنے والے دنوں میں ان کے لیے کام آنے والی ہوں۔ ایسی موسیقی نہ بجائیے جو خواب آور ہو، بلکہ جو خواب سے جگانے والی ہو، وہ نغمگی آپ لے کے آئیے۔ تو انہوں نے استاد ذوق کو چھوڑا، تو شعراء کی فہرست میں جب دیکھنا شروع کیا تو علاوہ غالب کے ان کو کوئی نہیں ملا کہ جہاں فارسی ترکیبیں ہوں، جہاں تخیلات کی بلندی ہو، اور جہاں وہ اپنے افکار کو کسی طرح سے ادا کر سکتے ہوں۔ اس لیے بہت سی جگہوں پر انہوں نے غالب کے افکار کو لیا ہے، اور غالب کے ہاں تصوف کا رنگ بھی اتنا گہرا ہے کہ ہلکے پھلکے لوگ ان معانی تک پہنچ بھی نہیں سکتے بہت سے اشعار میں۔ یہ تو کہنے کے لیے، مذاق کے لیے ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ مکمل ولی تو نہیں ہیں، متصوف کہہ سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں دکھتی ہیں، نظر آتی ہیں، مگر تصوف کو جتنی گہرائی سے انہوں نے پڑھا اور اپنے اشعار میں برتا، واقعہ یہ ہے کہ کیا غالب جیسا جو میکش ہو، غالب جیسا جو ہر وقت مست رہنے والا آدمی ہو، کیا تصوف نہیں ہے اس شعر میں؟ کہ اگر دوئی کی بو بھی جو ہوتی تو کہیں 2-4 ہوتا؟ یا آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، اور ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو یہ اشعار جو ہیں، کیا یہ تصوف کے بغیر ممکن ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تصوف کا ایک معیار ہم قائم کر لیتے ہیں، جیسے ہم لوگ، آپ لوگ سب لوگ نیک ہیں، آپ لوگ نیک ہیں، یقیناً نیک ہیں۔ ہو سکتا ہے کرتا اتنا لمبا نہ ہو جتنا لوگ تلاش کرتے ہوں، اتنا لمبا نہ ہو، یہ تو کیا نیک نہیں ہیں؟ آپ بالکل نیک ہیں۔ یا کوئی حالہ ہندوستان والوں نے طے کر لیا ہے تو اس پر ندوی سیٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ بزرگ ہے ہی نہیں کبھی زندگی میں، چاہے جتنا سب کچھ بزرگی کو اختیار کرے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، اور حکم حضرات نے اپنا نتیجہ پیش کر دیا ہے۔ بڑی عرقریزی کے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، آسان نہیں ہے، اور ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں جتنے لوگ شریک ہوئے۔ اول بہرحال آبروئے سخن، تاجدار سخن، خدائے سخن، آپ چاہے شرک کہیں چاہے جو بھی کہیں کہ خدا تو ایک ہے، ان کو سخن کا کیا کہہ دیا گیا؟ لیکن بہرحال جو اولیت انہیں حاصل ہے ولی کے بعد، تو وہ اولیت یہاں ملی۔ اور گرچہ میر کے اشعار 2-4-6-10 جو ہم کو یاد ہیں اس میں سے کوئی لڑکوں نے پڑھا نہیں، لیکن بہرحال میر تقی میر کی ٹیم نے 196 نمبرات حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہم بہت مبارکباد دیتے ہیں میر تقی میر کے قائد کو اور تمام رفقا کو، گرچہ کچھ رفقا صرف بیٹھنے کے لیے اور بز میں فوٹو کھنچوانے کے لیے حصہ لے لیتے ہیں، اللہ ان کو بھی دے گا انشاءاللہ، نواز دے گا،
کچھ اشعار اسی بیٹھنے کی بدولت یاد ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2 پہ کلیم عاجز کی ٹیم ہے جنہوں نے 190 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کیا ہے، اور مرزا غالب نے 185 نمبرات حاصل کیے۔ تقریباً فائٹ اچھی جا رہی تھی۔ اور 187 داغ دہلوی نے، فیض احمد فیض کی ٹیم نے 171، اور علامہ اقبال کا اقبال بلند تھا اور بس ذرا سا بال بچے ورنہ یہ بھی پوزیشن میں آتے۔ 186 نمبرات انہوں نے حاصل کیے۔ مومن خواہ مومن 182 نمبرات حاصل کیے اس ٹیم نے، اور میر تقی میر کا تو بتا ہی دیا گیا، اور اسی طرح سے کلیم عاجز کو بھی بتا دیا گیا۔ احمد فراز کی ٹیم 189 نمبر انہوں نے حاصل کیا، 189 اچھے نمبر، ایک نمبر سے پیچھے رہ گئے ورنہ وہ کلیم عاجز کے مقابلے میں تھے۔ سب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں جتنی ٹیمیں شریک ہوئیں، اور اللہ مزید ہمیں اس کو بہتر کرنے کی توفیق دے، اور ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے اصلاح میں شامل کرے۔ ہم اپنے صدر محترم کے تہہ دل سے شکر گزار